بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندامت ختم ہو سر اٹھاؤں آسماں دیکھوں، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. السلام علیکم ڈیئر ویوز، میں ہوں ڈاکٹر کلیم رضا. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ سب لوگوں کا، چاہنے والوں کا بہت مشکور ہوں. آپ لوگوں کی دعائیں، نیک خواہشات اور جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگوں کا جتنا بھی فیڈ بیک مجھے ملتا ہے، یہ میرے لیے بہت انکریجنگ ہے. خاص طور پہ مشکور ہوں اپنے دوست بھائی ڈاکٹر مصطفیٰ صادق صاحب، جنہوں نے ہمیشہ رہنمائی کی ہے. آج بھی جو پی ایم سی کا لیٹسٹ نوٹیفیکیشن آیا ہے، جس میں انہوں نے کرغزستان کی جو بھی میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان کو گرے لسٹ میں ایڈ کیا ہے، اس کے اوپر بھی کافی ڈیٹیل سے ان سے ڈسکشن ہوئی ہے. آج بھی انہوں نے ٹائم دیا، تو میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب. آپ نے ہمیشہ رہنمائی کی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے دوست اور ایسے بھائی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نصیب فرمائے. جو آج کا پی ایم سی کا نوٹیفیکیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ کوئی زیادہ جو ہے وہ سرپرائزنگ نہیں ہے. سب سے پہلا کوشچن تو یہ بنتا ہے پی ایم سی سے میرا، کہ آپ نے کس بیس پہ کرغزستان کی میڈیکل یونیورسٹیز کو بلیک لسٹ کیا تھا، اور آج کس بیس پہ آپ نے کرغزستان کی میڈیکل یونیورسٹیز کو گرے لسٹ کر دیا ہے. بات شروع ہوئی تھی کہ ایمبیسی آف پاکستان کی طرف سے ہمیں ایک لیٹر ملا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے کرغزستان کی تمام میڈیکل یونیورسٹیز کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے. تو وہ لیٹر ڈیئر ویورز آپ لوگوں نے ریڈ بھی کیا ہوگا. صرف ایک یا دو یونیورسٹیز کے ایشوز تھے، جس میں اسٹوڈنٹس کے یونیورسٹیز کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کچھ کنفلکٹس تھے. اس مسئلے کو بنیاد بناتے ہوئے پوری کرغزستان کی میڈیکل یونیورسٹیز کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے وداؤٹ اینی پرائر نوٹیفیکیشن. پی ایم سی کی طرف سے کوئی انسپیکشن نہیں ہوئی. فرسٹ میٹنگ میں ہی جو ہے وہ کرغزستان کی میڈیکل جو یونیورسٹیز کو بلیک لسٹ کر دیا گیا وداؤٹ اینی فردر کوآرڈینیشن اینڈ کمیونیکیشن ایون ود ورتھلی ایمبیسڈر، وداؤٹ اینی انسپیکشن آف دا میڈیکل انسٹیٹیوشنز ان کرغزستان، جو کہ ایک مزکہ خیز عمل تھا، عجلت میں اور غیر سنجیدہ سٹیپ تھا پی ایم سی کا. اور پھر آج ہی جو ہے ایک ہفتے کے بعد جو ہے گرے لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. تو کس بنیاد پہ آج آپ نے جو ہے وہ گرے لسٹ میں ایڈ کیا یونیورسٹیز کو؟ میں سمجھتا ہوں پی ایم سی ایک ذمہ دار ادارہ ہے، لیکن اس طرح کے جو غیر سنجیدہ ڈیسیژنز ہیں یہ ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کر رہے. کرغزستان کی جو میڈیکل ایجوکیشن ہے، اس کا سٹینڈرڈ، اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں، وہ میں پہلے بھی کئی بار جو ہے وہ بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے جو گریجویٹس ہیں کرغزستان سے پوری دنیا میں الحمدللہ سرو کر رہے ہیں. یہاں کا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ سوویت یونین کا ہے. ان کنٹریز کو یہ جو ساری سوویت جو یو ایس ایس آر کی جو ریاستیں ہیں ساری، یہ 1991 میں آزاد ہوئی ہیں ریاستیں. یہاں کا پورا جو ہے وہ رشین ایجوکیشن سسٹم ہے، جس کو پوری دنیا جو ہے ریکگنائز کرتی ہے. یہاں کے گریجویٹس جرمنی میں گئے، جا کے امریکہ کا ایگزام پاس کیا انہوں نے، یو ایس ایم ایل ای ایم آر سی پی کے لیے وہ ایلیجیبل ہیں. ساؤتھ ایشیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ اس کے ایجوکیشن سسٹم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایم سی آئی جو انڈیا کا میڈیکل ادارہ ہے، کونسل ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس یہاں سے پڑھ کے وہاں پہ ایگزام دیتے ہیں. نیپال میں جاتے ہیں، بنگلہ دیش میں جاتے ہیں. کتنے گریجویٹس ہیں جو یہاں سے مائگریشن کر کے جو ہے وہ یا پوسٹ گریجویشن کے لیے آگے جرمنی چلے جاتے ہیں. بہت سے ہمارے ساتھ کے جو ہمارے دوست ہیں، کولیگز ہیں، جو جا کے جنہوں نے یو ایس ایم ایل ای اور ایم آر سی پی کا ایگزام کیا اور جا کے وہ پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں یو کے میں اور یونائٹڈ اسٹیٹ میں. تو کیا صرف ہمارے کنٹری کا ایجوکیشن سسٹم ہم اتنا آگے لے گئے کہ ہم ان کو جو ہے وہ وداؤٹ اینی نوٹیفیکیشن ہم سیدھا جو ہے وہ اس ایجوکیشن سسٹم کو یہاں پہ بلیک لسٹ کر دیا ہم نے؟
اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ عجلت میں لیا گیا، جلد بازی میں لیا گیا اور غیر سنجیدہ سٹیپ تھا، جو صرف فارن میڈیکل ایجوکیشن کو روکنے کے لیے، اور خاص طور پہ چونکہ اب کرغزستان میں رجحان بہت ہو گیا تھا، لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے بیچارے پاکستان میں 20-25 لاکھ سالانہ، وہ 4-5 لاکھ میں یہاں پہ آ جاتے تھے، اور خواب تھا جن بچوں کا ڈاکٹر بننے کا وہ پورا ہونے لگا تھا۔ تو یہ صرف فارن میڈیکل ایجوکیشن کو اور خاص طور پہ فارن میڈیکل گریجویٹس کو اور کرغزستان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہاں کی جو یونیورسٹیز، جو ان کا جو کریکولم ہے وہ رشیا کا کریکولم سیٹ کیا ہوا ہے۔ اب ہر کنٹری کا ایجوکیشن سسٹم اپنا ہوتا ہے، پاکستان کا اپنا ہے، اور پی ایم سی نے لاسٹ ایئر جب ان کا آرڈیننس بنا تھا واضح لکھا تھا کہ جو یونیورسٹیز انٹرنیشنل ایسوسیشن آف یونیورسٹیز میں ہوں گی اور ایچ ای سی ریکگنائز ہوں گی، ان کے گریجویٹس این ایل ای کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ تو کرغزستان کی کتنی یونیورسٹیز ہیں جو انٹرنیشنل ایسوسیشن یونیورسٹیز میں ہیں، ایچ ای سی کی ڈومین میں ہیں، ایچ ای سی ریکگنائزڈ ہیں، تو آپ نے ان یونیورسٹیز کو بھی جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دیا۔ کیا ہمارا سسٹم اتنا ہی آگے ہو چکا ہے؟ ایک ادارہ بنتا ہے جو ڈاکٹرز کے لیے، اس ادارے کے خلاف 80% ڈاکٹر جو ہے وہ اسٹرائک پہ آ چکے ہیں۔ آپ کے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس آپ سے خوش نہیں ہیں، فارن میڈیکل گریجویٹس کو تو آپ سائڈ پہ رکھیں نا۔ اب پاکستان میں دیکھیں جو ڈاکٹرز کیا کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں کے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ کتنے ناخوش ہیں آپ سے۔ اور اب جو نیکسٹ انہوں نے کرائٹیریا سیٹ کیا ہے کہ جی میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ ابھی یہاں پہ وزٹ کریں، جنہوں نے یونیورسٹیز کو آ کے جو ہے وہ انسپیکشن کرنی ہے، کوئی سنجیدہ لوگ یہاں پہ آئیں، جو پاکستان سے یہ اپنا ڈیسیژن کر کے نہ آئیں، جو یہاں پہ آئیں اور واقعی جن کا یہ ایم ہو کہ ہم نے ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے، تاکہ وہ بچے جو 8,000 بیچارے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، یا وہ جنہوں نے ابھی ایڈمیشن لیے ہیں، ان کا فیوچر سیکیور ہو، اور وہ بیچارے جن کا خواب ہے ڈاکٹر بننا اور کسی کے پاس 20-25 لاکھ سالانہ نہیں ہے، وہ بیچارہ بھی ڈاکٹر بن سکے۔ ہم آج ڈاکٹر ہیں الحمدللہ، ہمارے کئی دوست ڈاکٹر ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جاننے والے ڈاکٹر ہیں جو پوری دنیا میں اپنی کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں اور اپنے کنٹری کو سرو کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کنٹری نے ڈاکٹر بنایا، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کنٹری کے گریجویٹ ہیں، اور ہم پوری دنیا کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ ہم یو کے لیے ایلیجیبل ہیں، ہم یونائٹڈ اسٹیٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں، ہم رشیا کے لیے ایلیجیبل ہیں، اور ہم ساؤتھ ایشین سارے کنٹریز کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ لیکن کیا ہم اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ہم وداؤٹ اینی انسپیکشن، وداؤٹ اینی پرائر نوٹیفیکیشن، فرسٹ میٹنگ میں ہی آپ کا پہلا اجلاس ہو کونسل کا اور آپ جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دیں؟ دیکھتے ہیں ابھی، آئی ہوپ کہ یہ لوگ اب ہوش کے ناخن لیں گے اور واقعی ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کریں گے، اور جو بیچارے نان افورڈنگ بچے ہیں ان کو بھی یہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور یہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے یہ چلتا رہے گا، تاکہ لوگ اپنے جو ہے افورڈیبل پیکج میں اور معیاری ایجوکیشن لے کے واپس جائیں اور ایگزام دے کے پھر آگے جائیں۔ آپ کون سا بھائی سیدھا یہاں سے ڈگری لے کے اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں اور آپ ان کو آگے لائسنس دے رہے ہو؟ آپ نے تو کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے، پوری دنیا کا یہ کرائٹیریا ہے، اور پھر کرغزستان کے انڈیکیٹرز آپ کے سامنے ہیں۔ پاسنگ ریشو دیکھیں آپ پچھلے 4-5 سال کی، اس سے بہتر اسیسمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ 70-80% جو ہے وہ پاسنگ ریشو ہے پی ایم ڈی سی کے ایگزام میں کرغزستان کے گریجویٹس کی، پھر بھی آپ کرغزستان کے ایجوکیشن سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی ابھی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یقین دلاتا ہوں آپ لوگوں کے فیوچر کے لیے ہم لوگ آخری حد تک لڑیں گے، اور آپ لوگوں کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کا فیوچر انشاءاللہ سیکیور ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔